उसूल इल्म दीन के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए बरकात इल्म ऑनलाइन एकेडमी। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله متفرد بالخلق يستفي من يشاء ويختار أحمده سبحانه أستغفر له الفضل والمنة وله الثناء والإكرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الأسماء الحسنى وله البقاء والإقتدار والصلاة والسلام على شريف المشرف من أشراف الصلاة الكريم المكرم الأكرم البينات العظيم المعطلات من الآيات الفاتح المقدر الجميع الكائنات السيد المصبد تحت لواء آدم من دونه من سائر المخلوقات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي العظيم اللهم صل وسلم على صفيك المصطفى المختار الخليل المتوجه بهندة الوقار ومن تبعه بإحسان إلى يوم القرار بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما صلى الله تعالى على حبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی آج سے ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار یہ گفتگو جاری رہے گی. آج سب سے پہلے جس غزوے کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے وہ غزوہ ابوا ہے. یہاں سب سے پہلے مطالعے کی جو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو پہچانیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں. غزوہ کسے کہا جاتا ہے اور سریہ کس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے. غزوے کی تعریف کا ہم یہاں مطالعہ کریں گے. غزوے کی تعریف کیا ہوتی ہے، غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوے سے مراد ایسی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مہم میں شامل ہوئے. لڑائی کا قصد ہو یا نہ ہو، یا سرے سے جنگ کی نوبت ہی نہ آئی ہو، مقصد یہ کہ جس مہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے اس کے اندر جنگ ہو یا نہ ہو، وہ کسی بھی ارادے سے ہو، تو اس کو اہل سیر جو ہے غزوے کا نام دیتے ہیں. اہل سیر نے اس کو جو ہے غزوے کا نام دیا ہے. اصل چیز اس کے اندر کیا ہے؟ غزوے کی تعریف کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اس میں لشکر کی روانگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہے. غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو. اس کے بعد سریے کی تعریف، سریے کو یا باس معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں. ایسی مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اندر شرکت نہیں فرمائی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خروج نہیں کیا، بلکہ کسی صحابی کو دستے کا سربراہ مقرر کر کے روانہ کیا ہو. ان مہمات میں لڑائی کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں، اور نہ اس بات کو کوئی اہمیت حاصل ہے کہ یہ دستہ کس ارادے اور نیت سے روانہ کیا گیا تھا. یعنی سریے کے اندر لڑائی ہو یا نہ ہو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے انڈر میں، کسی صحابی کے سپروائزری کے اندر ایک دستہ روانہ کر دیا تو وہ سریہ کہلائے گا. اب اس کے اندر بھی ارادہ یا نیت جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، بس سرکار نے بھیج دیا تو وہ سریہ کہلائے گا اگر کسی صحابی کی کمانڈ کے اندر بھیجا ہو. اور غزوہ جو ہے جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو. جب ہم نے غزوہ اور سریہ کی تعریفوں کا مطالعہ کر لیا، اب ہم مطالعہ کریں گے سب سے پہلے جو غزوہ ابوا ہے. غزوہ ابوا تاریخ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے
اور غزوے کی جیسے کہ تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں. غزوہ کہتے اس مہم کو ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ ابوا کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے تھے. اس غزوے کے اندر جو صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ان کی تعداد 60 یا 70 مہاجرین تھی، اور یہ تمام مجاہدین جو تھے یہ تمام کے تمام مہاجر صحابہ تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جنوب مغرب کی طرف، مدینہ منورہ سے جنوب مغرب کی طرف کم و بیش 80 میل کا فاصلہ طے کیا. اور اس غزوے کو غزوہ بعض سیرت نگار جو ہے غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، کیونکہ ودان جو ہے ایک بڑی وادی ہے اور ودان سے 5 سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا کا مقام ہے. یہ وہی ابوا جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے. اسی وجہ سے بعض سیرت نگاروں نے اس کو ابوا کہا اور بعض نے ودان کہا، کیونکہ دونوں وادیاں قریب قریب تھیں. اس جو لشکر یہ جو چلا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو تجارتی جو ان کے معاملات ہیں ان کو روکا جائے، ان کی تجارت کو خطرات لاحق کیے جائیں، کیونکہ مشرکین مکہ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کافی تکلیف دے رہے تھے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ رہے تھے. اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جب تجارتی ان کا سفر روکا جائے گا تو آئندہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت کرے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے وہاں گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، وہ قافلہ پہلے وہاں سے جا چکا تھا، تو اس غزوے کے اندر کوئی بھی لڑائی کا واقعہ پیش نہیں آیا. اس غزوے کے اندر جو غزوے کا علم جو پرچم جو تھا وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا تھا، جو سفید رنگ کا تھا. اس واقعے کے بعد دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ کیونکہ یہاں تو لڑائی نہیں ہوئی، لیکن بنی زمرہ کا جو لوگ تھے ان کا جو امیر جو تھا وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا. اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے جو اطراف کے جو لوگ تھے جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ بھی پھر جو ہے اس حملے کی وجہ سے، اس لشکر کے چلنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوئی اور وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معاہدے کرنے کی طرف راغب ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بنی زمرہ کو جو ہے امان کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا اور ان کو امان بخشی. اس غزوے کے کل دورانیہ جو ہے تقریباً کم و بیش 15 دن کا یہ پورا غزوے کا ماحول تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ان سے معاہدہ کیا اس کے الفاظ خلاصہ اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ تحریر فرمایا ہے وہ اس طرح تھا، اس کا مفہوم یہ: ہذا کتاب من محمد رسول اللہ لی بنی زمرہ. یہ کتاب جو ہے یعنی کہ جو معاہدہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم رسول اللہ کے رسول کی جانب سے بنی زمرہ کے لیے ہے کہ بے شک ان کو جو ہے امان دیا جائے گا، ان کے اموال کا بھی اور ان کی جانوں کے لیے بھی، ان کی جان اور مال دونوں کو جو ہے امان بخشا جائے گا. لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ بنی زمرہ کے لوگ جو ہیں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی لشکر کشی کی مہم ہوتی ہے تو اس کا وہ حصہ نہیں بنیں گے، اور جب بھی مدینہ منورہ کے اندر ان کو بلایا جائے گا ساتھ دینے کے لیے تو وہ آئیں گے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو مضبوط فرمایا کہ یہ معاہدہ اس وقت ہوگا
ما بلّا بحر صوفا کہ جب تک صوفا کا دریا بہہ رہا ہے اس وقت تک یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ اس محاورے کو عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں، مقصد یہ کہ یہ معاہدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا بنی زمرہ کے درمیان میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان میں۔ یہ غزوہ ابوا کے کچھ مختصر ہم نے مطالعہ کیا۔ اب اس کا ایک ہم مختصر جائزہ جو ہے بورڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، ایک مختصر اس کا خاکہ اس کا مطالعہ جو ہے بورڈ پہ کر لیتے ہیں۔ غزوہ ابوا سفر 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا اگر ہم مختصر جائزہ دیں تو سپہ سالار اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، کیونکہ غزوہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفسی شرکت فرمائی، اسی لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور تاریخ اسلامی کا یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، غزوہ ابوا۔ تعداد مجاہدین اس کے اندر 60 یا 70 کے قریب جو ہے مہاجر اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ دشمن اس کے اندر جو اپوزٹ سائڈ سے جو لوگ آئے تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ اس غزوے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مشرکین مکہ کی تجارت کے لیے خطرات پیدا کرنا، مشرکین مکہ کی تجارت کے لیے خطرات پیدا کرنا تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں۔ اس غزوے کا سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ 3 قسم کے نتائج ہیں۔ نمبر 1، اس غزوے کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس غزوے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا، اس غزوے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اطراف کے اندر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اطراف کے اندر جو لوگ مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر جو لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور رعب و دبدبہ مسلمانوں کا اس میں قائم، ان کے اطراف کے اندر، چاروں اطراف کے اندر قائم ہو گیا۔ تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اطراف کے قبائل مسلسل معاہدہ جات کی طرف راغب ہونے لگے۔ جو اطراف کے جو بنی سمرہ کا جو واقعہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ کے جو اطراف کے قبائل تھے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے اور معاہدہ جات کی طرف جو ہے راغب ہوئے۔ یہ اس غزوے کا مختصر جائزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے غزوے کی مطالعے کے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔